جی آئیے ہم آج کے کلام کو شروع کریں گے۔ تو ہم نے کل پرسوں سے ہم بات کر رہے تھے جتنے عہد خدا نے باندھے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد خدا نے جو ہے وہ داؤد کے ساتھ عہد باندھا۔ اور آج ہم نئے عہد کی بات کریں گے کہ یہ جو پرانے عہد جو باندھے گئے تھے، اس کے بعد خدا نے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا عہد باندھا تھا۔ وہ نیا عہد جو باندھا گیا تھا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی باندھا گیا تھا، لیکن وہ کیونکہ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے مؤثر ہے جس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور غیر قوموں کے لیے بھی اس عہد کے وسیلہ سے جو ہے وہ دروازہ کھلا، تو ہم آج اس پر بات کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ یرمیہ کا صحیفہ پڑھیں گے، اس کا 31 باب، اس کی 33 سے 34 آیات مقدسہ میں ہم پڑھیں گے۔ ہم حزقیل کی کتاب میں سے پڑھیں گے، یرمیہ کے صحیفہ میں سے پڑھیں گے، جس میں 31 باب اور اس کی 33 سے 34 آیات مقدسہ میں یوں لکھا ہے۔ خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں لکھوں گا۔ اس کے اوپر یہ لکھا ہے، وہ اوپر والی لائن میں، بلکہ خدا یہ کہتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور پھر وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو خدا نے عہد باندھا، ہم سب یہ جانتے ہیں، جتنے بھی ہم بائبل ٹیچرز ہیں یا بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں، ہم جو بائبل پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جتنے جو انبیاء کرام تھے، یسایہ اور یہ جو یرمیہ اور حزقیل، ان کو جو ہے وہ بڑے نبی کہا گیا ہے، اور بڑے نبی ہونے کی وجہ سے جو مین نبی ہیں ان کو کہا گیا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جو صحیفے لکھے گئے تھے، یہ کچھ اسیری سے پہلے اور اسیری کے دوران بھی لکھے گئے تھے، جیسے کہ ہم یرمیہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ خدا کا ایک کاہن بھی ہے، اور یرمیہ کو جو ہے وہ ایک بہادر نبی بھی کہا گیا ہے، اور اس کو رونے والا بھی کہا گیا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے یہودی روایت کے مطابق جو ہے اس نے جو ہے وہ پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین، اور جو نوحہ کی کتاب ہے وہ یرمیہ نے لکھی ہے۔ اس نے جو بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے ان کی ہسٹری کے بارے میں جو ہے وہ یرمیہ نبی نے وہ کتاب لکھی ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے بڑا ہی پریشان ہوتا تھا، بہت ہی روتا تھا، اور قوم کے گناہ کیا تھے کہ وہ غیر معبودوں کے سامنے جو ہے وہ بخور جلاتے تھے، اور غیر قوموں کی جو ہے غیر قوموں کی طرح جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی ورشپ کرتے تھے، یعنی بت پرستی کرتے تھے، جس سے کہ خدا نے ان کو منع کیا تھا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں یرمیہ کی کتاب کو، ہم اگر پورا اس کی بک کو پڑھیں تو اس میں جو 52 چیپٹرز ہیں، وہ جو ہے ساری کتاب جو ہے سزا کے متعلق ہے، جو خدا بنی اسرائیل کے لیے یا دوسری قوموں کے لیے یا کے لیے جو ہے خدا نے نبوت کی اپنے بندہ کے وسیلہ سے۔ لیکن اس میں اگر 29 ہم 33 جو باب ہے اگر ہم پڑھیں تو اس میں خدا جو ہے نجات کا پیغام دیتا ہے۔ اب یہ نجات کا پیغام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن ہم مسیحی جو ہیں، ہم بھی اس کو اسی طرح سے قبول کرتے ہیں جس طرح سے بنی اسرائیل نے قبول کیا تھا، اور ہمارے لیے بھی وہ اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے وہ نجات کا پیغام، جتنا کہ بنی اسرائیل کے لیے اس وقت تھا، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی وہ اتنا ہی اہم ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خدا نے جب اس کو یہ میسج دیا کہ میں مطلب جو ہے اس کو، تو ذرا اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس عہد میں خدا جو ایک نیا عہد باندھنے کو،
اور ہم سب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جو موسیٰ کے ساتھ عہد خدا نے باندھا تھا، اس عہد کو وہ لوگ پورا نہ کر سکے، یعنی وہ خدا کی شریعت پر پورا عمل نہ کر سکے، خدا کے قوانین پر پورا عمل نہ کر سکے، خدا کے احکامات کو مکمل طور پر اس کی فرمانبرداری نہ کر سکے، جس کی وجہ سے خدا نے ان کو سزائیں دیں، خدا ان کو اسیری میں لے جاتا ہے، یعنی وہ خدا نے ان کو بہت بہت حالات سے وہ گزرتے ہیں وہ لوگ۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ حالانکہ بعد میں اسیری کے بعد جب وہ ہیکل بھی تعمیر ہو چکی تھی، دوبارہ جب ہیکل کو تعمیر کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر خدا کی حضوری اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے سلیمان بادشاہ کے دور میں ہوتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس عہد کو دیکھتے ہیں کہ اس میں خدا جو ہے وہ اس کی خاص خاص باتیں جو ہیں اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے، اس میں خدا کہتا ہے کہ میں اب اپنی شریعت جو ہے ان کے باطن میں لکھوں گا، یعنی میں ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ پہلے ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں جو موسیٰ کی شریعت ہے یا جو موسیٰ کو خدا نے عہد دیا تھا، اس میں خدا نے ان کو لکھ کر دیا تھا، جیسے خدا نے تختیوں پر 10 احکام لکھ کر دیے تھے۔ یہ خدا کا وہ عہد تھا جو ان کو خدا نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیے کہ تم نے یہ کام کرنے اور یہ کام نہیں کرنے۔ لیکن اب خدا ایک نیا عہد باندھنے کو ہے جس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ اب میں ان کو لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں دوں گا، اب میں جو ہے ان کے دلوں پر اپنی شریعت لکھوں گا، اور ان کے جو ہے میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جب یہ عہد باندھا جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم خدا کو پہچانو، کیونکہ ہر شخص کو خدا کی پہچان ہوگی، یعنی ہر شخص مجھے جانے گا، مجھے پہچانے گا، اور یہ کہ سب اس بات کو جانیں گے، اور خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ جو مین اس عہد کا جو ہے وہ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ خدا اب یہ بات کرتا ہے کہ بے شک خدا یہ جانتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ ہیلا باز ہے، خدا یہ جانتا ہے کہ انسان بدی کرنے سے باز نہیں آ سکتا، خدا کو پتا ہے کہ انسان کی سرشت میں یہ شامل ہے کہ گناہ کرنا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ کو خدا نے وہ عہد دیا تھا تو اس میں جو ہے خدا نے ان کے ساتھ ساتھ جب شریعت اور احکامات دیے تھے تو ساتھ ساتھ خدا نے کچھ سزائیں بھی بتائی تھی اس شریعت میں کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے، جیسے قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یا ایسے ہی زناکاری کی سزا، اور ایسی بہت ساری سزائیں بھی اس شریعت میں لکھی ہوئی ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اگر کوئی شخص اس طرح کام کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، ہم سب وہ سارا اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب خدا کیا کہتا ہے؟ لیکن اب یہ خدا کہتا ہے کہ بے شک انسان گنہگار ہے، بے شک انسان خطا کرے گا، بے شک انسان بد کرداری کرے گا، لیکن میں کیا کروں گا کہ میں ان کے گناہوں سے روپوشی کر کے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس نئے عہد میں ان کے گناہوں کو یاد نہیں کروں گا بلکہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ وہ نیا عہد ہے جو خدا نے باندھا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ جو نیا عہد باندھا گیا ہے، اس کو مطلب جو ہے ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہم اس کو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو نیا عہد ہے یہ عید فصح کے موقع پر، آخری کھانے کے موقع پر باندھا گیا، جو خدا یسوع مسیح میں باندھا گیا ہے۔ جیسے کہ یوحنا کے انجیل میں جو ہے وہ اس کو نیا حکم جو ہے وہ کہتا ہے اس نئے عہد کو۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ، یا ہم بات کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، یا ہم بات کرتے ہیں نیا عہد نامہ، تو نیو جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور عہد کا کیا مطلب ہے اور نامہ کا کیا مطلب ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اب ہیبرو جو ورڈ ہے اس کے لیے یوز ہوا ہے وہ بیریت ہیڈشا ورڈ یوز ہوا ہے، جس کا مطلب جو ہے نیو کووننٹ ہے۔ اور جب ہم اگر اس میں دوسرا لفظ دیکھیں تو وہ دیا تھک ہے، جس کا مطلب ہے کوئی معاہدہ کرنا کسی کے ساتھ، جو ایک سپیریئر پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ایک جو لیسر پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ ایک عہد باندھتا ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے اپنی رعایا کے ساتھ جو عہد باندھتا ہے اس کا مطلب ہے نیا معاہدہ یا نیا عہد۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا بادشاہ ہے اور اس نے اپنی عوام کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ ایک نیا عہد، ایک نیا معاہدہ کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ کیا ہے۔
टेस्टामेंट जैसे कि पौलुस रसूल ये बात करता है कि ये एक लिखी हुई दस्तावेज है। हम सब ये जानते हैं कि जब भी दो पार्टीज में मुआहदा होता है तो कुछ उस मुआहदे के असूल लिखे जाते हैं, उसको तहरीरी तौर पर लिख दिया जाता है और उसमें कुछ असूल बता दिए जाते हैं कि हमने इन इन बातों पर अमल करना है और हमने इन इन बातों से बाज रहना है और हमने जो है इस पर अमल करना है और हम इस पर पाबंद रहेंगे, हम इस मुआहदे के पाबंद रहेंगे। टेस्टामेंट का मतलब है गवाही या सनद या लिखी हुई दस्तावेज लिखिए। या मतलब जो वसीयत है वो हम कह सकते हैं। वसीयत है जैसे कि न्यू टेस्टामेंट एक नई वसीयत हमारे लिए लिखी गई। न्यू टेस्टामेंट का मतलब अगर हम ये देखें तो वो ये है कि एक न्यू वसीयत, नई वसीयत हमारे लिए लिखी गई। तो हम सब ये जानते हैं कि वसीयत क्या होती है। वसीयत वो होती है जो बाप अपनी औलाद के लिए लिखता है, जैसे कि बाप अपनी औलाद के लिए लिख कर जाता है कि मेरे मरने के बाद जो है ये चीजें या ये प्रॉपर्टी मेरे फलां बच्चे को फलां को मिलेगी, और उसके मरने के बाद जो है उसकी जो वसीयत है, जो उसने टेस्टामेंट लिखी है, उसके मुताबिक जो है उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि जब तक वो शख्स जिंदा है वो वसीयत जो है वो काम नहीं करती। वो वसीयत फाइल में ही लिखी होती है, लेकिन उस पर उस वक्त तक अमल नहीं हो सकता जब तक वसीयत लिखने वाला शख्स जो है वो जिंदा है, उस वक्त तक उस पर अमल नहीं हो सकता। जैसे कि हम इब्रानियों के खत में अगर पौलुस रसूल हम नहीं जानते कि पौलुस रसूल है, लेकिन जो उसका लिखने का तरीका है, खत को लिखने का तरीका है, वो हम कह सकते हैं कि वो पौलुस रसूल है या कोई और भी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो इब्रानियों का जो मुसन्निफ है वो ये बात करता है कि उसके 9 बाब और उसकी 15 आयत में वो ये बात करता है। हम इसको गौर से सुनेंगे, गौर से समझेंगे, क्योंकि ये बड़ी खास बात है। उसमें लिखा है, और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है। कौन? खुदा में यीशु मसीह, जो खुदा बाप ने अपने लोगों के साथ बांधा, और उसका दरमियानी कौन है? खुदा में यीशु मसीह है, ताकि उसके मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मेरास को हासिल करें। और उसके बाद वो आगे कहता है, क्योंकि जहां वसीयत है वहां वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होना जरूरी है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है, और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका अजर नहीं होता। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर उसके कहने का मतलब यह है कि जब ये टेस्टामेंट लिखी गई है, जो न्यू अहद जो बांधा गया है, वो जो वसीयत लिखने वाला है अगर वो जिंदा है तो वसीयत मौसर नहीं है। उसकी मौत के बाद जो है वो वसीयत जारी होती है, और जब तक वो जिंदा है उसका अजर नहीं होता। अब इससे क्या मतलब है? वसीयत लिखने वाला कौन है? खुदा बाप है। और वसीयत का दरमियानी जो अमल करने वाला कौन है? खुदा यीशु मसीह है। और ये अहद कब बांधा गया? ये जो दस्तावेज थी जो हमारे लिए कब मौसर हुई? खुदा यीशु मसीह की मौत के बाद। खुदा यीशु मसीह जब उन्होंने ईद फसा पर जो है जब आखिरी खाना उन्होंने खाया, तो हम ये कह सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह, हम देखते हैं कि लूका की इंजील में भी और जो है मरकस की इंजील में भी और फिर मत्ती की इंजील में भी खुदा यीशु मसीह जो है वो बार बार इस अहद का जिक्र करते हैं कि क्या है। मत्ती की इंजील उसके हम 26 बाब और उसकी जो है वो 23 आयत में यूं लिखा है, 28 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। इसके बाद इसमें ये लिखा है कि मरकस की इंजील उसका 14 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। और अगर हम जो है इसको देखें, लूका की अंजील में भी अगर हम ये देखें तो लूका की अंजील में भी खुदा यीशु मसीह जो है वो इस बात का इजहार करते हैं अपने आखिरी खाने के मौका पर, जिसमें हम ये पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है उसके 22 बाब में, और उसमें यूं लिखा है कि जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आले।
پھر اس نے روٹی لیے شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اب یہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے، نیو کووننٹ ہے، اور وہ دستاویز جو خدا یسوع مسیح نے لکھی ہے، جو وصیت ہمارے لیے وہ لکھی گئی ہے کہ ہم ابدی میراث کو حاصل کریں گے۔ جس طرح سے باپ اپنے بیٹوں کے لیے جو ہے وہ پراپرٹی کی ڈویژن کر کے جاتا ہے کہ میرے بچوں کو میرے مرنے کے بعد یہ پراپرٹی ملے گی، اسی طرح سے خدا یسوع مسیح جو ہے اس نئے عہد میں ہمارے لیے جو ہے وہ ابدی میراث کی دستاویز لکھ کر جاتے ہیں، اور وہ جو ہے خدا یسوع مسیح کے مرنے اور پھر دفن ہونے، مصلوب ہونے اور پھر جی اٹھنے کے بعد جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے۔ یعنی نیا عہد جو ہمارے لیے ہے، نیو ٹیسٹامنٹ، اس کا مطلب کہ جو نئی دستاویز، جو نئی وصیت ہمارے لیے لکھی گئی، وہ خدا یسوع مسیح نے اس کو ہمارے لیے مؤثر کیسے کیا؟ اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کر، اپنے خون کے ساتھ جو ہے اس نے ہمارے لیے جو ہے یہ دستاویز ہمارے لیے لکھی ہے اور ہمارے لیے وصیت لکھی ہے، جس سے ہم ابدی میراث کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں ہی دوبارہ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے، اگر ہم اس کے 9 باب میں اور اس کے آگے ہی ہم پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے، 18 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے، اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب پر تمام امت پر چھڑک دیا۔ کتاب کون؟ وہ جو خدا نے ان کو دستاویز دی تھی، وہ جو خدا نے ان کو احکام دیے تھے، خدا نے ان کو جو قوانین دیے تھے، اس کتاب پر بھی اس نے خون کو چھڑکا۔ یعنی کہ جو موسیٰ کا عہد جو باندھا گیا تھا، جو خدا نے جس کو ہم موسوی جو ہے وہ عہد کہتے ہیں، تو وہ کیسے باندھا گیا؟ اس میں بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر جو ہے اس نے اس کتاب پر بھی چھڑکا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے امت پر بھی چھڑک دیا کہ اب امت جو ہے اس بات کی پابند ہو گئی ہے کہ وہ اس کو خدا کے قوانین پر عمل کرنا ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا، اور جو بھی اس کتاب کے اندر یا اس عہد کے اندر یا اس شریعت کے اندر جو بھی سزائیں یا لعنتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ان پر آئیں گی اگر وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے قوانین یا خدا کے احکامات کو نہیں مانیں گے۔ اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے، اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ مطلب جب پہلا عہد باندھا گیا وہ بھی خون کے ساتھ باندھا گیا، لیکن وہ خون بکروں اور بچڑوں کا تھا، اور وہ خون جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دیتا تھا کہ جو ہے یہ عہد اب جو ہے وہ ایک اتھینٹک ہو گیا ہے، یعنی اس کو لکھا جا چکا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہے خدا اس کو پورا کرے گا۔ یعنی خدا نے جو بلیسنگز لکھی ہیں اپنے لوگوں کے لیے اس عہد میں، خداوند نے جو وعدہ کیا ہے خدا ان کو بھی پورا کرے گا، اور خدا ان کو وہ سزائیں اور لعنتیں بھی ان پر بھیجے گا جو اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیا عہد باندھا گیا ہے وہ بھی خون کے ساتھ باندھا گیا۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب بھی آخری فسح پہ کھانا کھایا تو خدا یسوع مسیح نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ یہ وہ میرے عہد کا خون ہے، جو نیا عہد جو میں تمہارے ساتھ باندھنے جا رہا ہوں، نیا عہد جو تمہارے لیے باندھا جا رہا ہے، جس کا ذکر ہم نے یرمیہ کی کتاب اور اس کے جو ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے، اس کے 31 باب میں، اس کی جو ہے 31 سے اب 34 آیات مقدسہ پڑھ لیں، وہ نیا عہد جو خدا لکھنا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم دوبارہ اب ذرا تھوڑا پیچھے جاتے ہیں کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جو حزقیل نبی ہے، میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ اسیری کے زمانے کے جو ہیں یہ نبی ہیں، یہ کاہن بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور خدا ان پر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی جو حوالہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے وہ عبرانیوں کے خط میں 8 باب 7 سے 13 میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ لکھا، اس نے یہ بیان کیا کہ وہ جو عہد جو موسیٰ میں باندھا گیا تھا وہ عہد اب پرانا ہو چکا ہے، وہ عہد اب ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ کیونکہ اب ہمارے لیے نیا عہد باندھ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اس خط میں وہ یوں لکھتا ہے، عبرانیوں کے خط میں اس کے 8 باب میں ہم دیکھیں تو اس میں یوں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ
मगर अब उसकी 6 आयत से मैं पढ़ रही हूँ, मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। अब इस नए अहदनामा में क्या है? पुराने अहदनामा में हमने देखा कि वो भी खून के साथ बांधा गया। वो पुराने अहद में हमने देखा कि उसमें शरीयत दी गई, उसमें अहकामात दिए गए जिस पर अमल करना फर्ज था सब लोगों पर, यानी जरूरी था और लाजिम था। तभी उनको बरकतें मिलनी थी, और वो बरकतें माली बरकत थी जिसका हम मादी बरकत थी जिसका हमने जिक्र पहले किया कि खुराक और पानी में बरकत, उनके मतलब जिंदगी, मतलब उनके पास लाइव स्टॉक बहुत ज्यादा था, उनके बीमारियां नहीं थी, यानी ये सारी बरकतें खुदा ने उनको दी जो कि सिर्फ मादी जो जमीन पर रहने वाली बरकतें थी वो सिर्फ उनको मिलती थी। हाँ, खुदा ने उनके लिए सबत का भी अरेंज किया था कि वो रूहानी उस पहलू को भी हासिल करें, यानी सबत को जरूर मनाएं ताकि वो खुदा के साथ जो उनका रिलेशन है वो भी कायम रहे, यानी उसमें स्पिरिचुअल भी थी, लेकिन उस वक्त उसमें स्पिरिचुअल में इतना वो नहीं था जितना कि मादी जो बरकत है जिसका हम जिक्र करते हैं जोर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जो नया है जो दरमियानी खुदा में यीशु मसीह है जो उसने एक काहिन होते हुए भी बांधा है, वो बेहतर अहद जो है वो क्या है कि उसमें हमारे साथ बेहतर वादे किए गए, यानी बेटर ब्लेसिंग्स अब हमारे लिए हैं। उससे भी बढ़कर कि हमें मादी बरकत वो ठीक है वो मिलती हैं हमें, लेकिन इसके साथ साथ हमें रूहानी बरकत जो है वो मिलती हैं, हमें आलम बाला की चीजें मिलती हैं, हमें खुदा का रूह मिलता है, और हमें खुदा को जानने का फजल मिलता है, हमें खुदा के कलाम को समझने का फजल मिलता है, हमें खुदा की हिकमत मिलती है इस अहद में, इसका वादा जो किया गया है। यानी कि जैसे खुदा ने कहा कि मैं अब शरीयत उनके दिलों पर लिखूंगा, तो दिलों पर लिखने का मतलब क्या है कि खुदा का रूह हमारे अंदर जब सुकूनत करता है तो वो हमें खुद ही बता देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, खुदा को क्या पसंद है, खुदा को क्या नापसंद है, खुदा किस बात से मना करता है, खुदा किस बात को करने की इजाजत देता है। यानी कि वो इंसान चलता फिरता अपने अंदर एक शरीयत रखता है जिसको बाहर की जो लिखी हुई शरीयत है या दस्तावेज है उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यस। बेहतर वादे हमारे लिए किए गए हैं, बेहतर ब्लेसिंग्स जो हैं इस अहद में हमें दी गई हैं, क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। अगर पहला जो अहद बांधा गया था उसमें कोई खामी ना होती, उसमें कोई मसला ना होता, तो ये दूसरा बांधने की जरूरत ही नहीं थी। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये वही है जो मैंने हिस्किल यिर्मयाह की किताब में से पढ़ा, और हिस्किल के 36 बाब में भी इसका जिक्र है। और हम ये कह सकते हैं कि आगे जो है वो ये बात करता है, मैं इसके 12वीं आयत से पढ़ूंगा, उसमें ये लिखा है, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो पुराना अहद जो मूसा के जरिए से बांधा गया वो अब पुराना हो गया है। अब उस हमारे लिए वो जो है वो हम पर लागू नहीं है। हम अब नए अहद के जो है वो वारिस हैं, नए अहद की बरकत के वारिस हैं। हम उस नए अहद में शरीक होते हैं जो खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो है वो बांधा गया, और खुदा यीशु मसीह उसका दरमियानी है, और खुदा यीशु मसीह के खून बहाने के वसीला से जो है हमारी खातिर जो है वो एक नया अहद बांधा गया, और हम अब उस खुदा यीशु मसीह के वसीले से और खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हम जो है उन बेहतर बरकत को हासिल करते हैं, और हम अब्दी मिरास के वारिस ठहरते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो टेस्टामेंट हमें दी है, जो वसीयत हमारे लिए वो करके गए हैं, वो ये है कि हम जब खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम अब खुदा बाप ने हमारे लिए क्या आसान कर दिया, इसीलिए हम फजल का दौर इसको कहते हैं, क्योंकि अब गुनाहों की सजा नहीं होगी। अब खुदा गुनाहों से पर्दापोशी करेगा कब? जब हम इस अहद को समझ लेते हैं, और जब हम खुदा में यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। इसकी अब शर्त क्या है? पहले जितने भी वादे थे उसमें हम ये देखते हैं, जितने भी अहद बांधे गए थे उसमें खुदा ने उनको कुछ वादे भी किए थे, और खुदा ने कुछ उनको शराइत भी दी थी कि तुम ये शर्त पूरी करोगे। मतलब जो है कि हम देखते हैं कि नूह के जो हमने देखा कि नूह के जो है टाइम में जो है
جو عہد باندھا گیا تھا اس میں کہ تم آدمی کا قتل نہ کرنا کیونکہ وہ خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے، اور تم خون نہیں کھانا، یہ خدا نے ان کو شریعت دی تھی، ساتھ ان کو یہ لازمی شرط خدا نے ان کو دی تھی۔ اور اس کے بعد ابراہیم کا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ بلیسنگز کا وعدہ کیا، ساتھ ساتھ خدا نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنی نسلوں کو یہ بات کہو گے کہ میرے ساتھ وفادار رہیں۔ اور اس کے بعد جب موسیٰ کے ساتھ، تو خدا نے وہاں پر یہ شرائط دی کہ وہ خدا کی جو شریعت ہے، خدا کے جو احکام ہے، وہ ان کو مانیں گے تو ان کو برکت ملے گی۔ اس کے بعد ہم اس نئے عہد میں آتے ہیں، تو یہاں پر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے جو ہے پھر ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اس ابدی معراج کو حاصل کرتے ہیں۔ بہتر وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے کہ ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انمول جو ہمارے لیے وعدہ ہے وہ روح القدس کی سکونت ہے جو ہمارے اندر ہے، جو ہم اس عہد کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد باندھا گیا تھا، جب بنی اسرائیل کو یہ عہد دیا گیا تھا تو وہ کافی عرصہ تک بڑی خاموشی رہی جب تک خدا یسوع مسیح نہیں آگے، اور وہ لوگ جو ہیں جو اسیری کے ٹائم میں تھے، جو پریشانیوں میں تھے، وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب اور کہاں اور کیسے جو ہے خدا کا یہ عہد جو ہے، وہ نیا عہد جو خدا نے باندھنا ہے وہ کب پورا ہوگا۔ لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے آنے سے جو ہے وہ پھر نیا عہد جو ہے وہ باندھا گیا ہے، اور خدا یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے وہ نیا عہد باندھا گیا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے جو ہے داؤد کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، اور جو ہے اور ابراہیم کی نسل سے جو ہے ان تمام وعدوں کو خدا یسوع مسیح نے پورا کیا جو ان کے ساتھ کیے گئے تھے، اور ان کا بیٹا ہوتے ہوئے، ان کی نسل میں سے ہوتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے وہ درمیانی بنا، اور وہ اس نے اپنی جان دی، اپنی جان دے کر اس نے اپنے خون سے جو ہے وہ اس نئے عہد کو لکھا ہے۔ اپنا خون ہی، جیسے کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا تاکہ ایک نیا عہد باندھا جائے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی موت سے اور خدا یسوع مسیح کی زندگی سے خدا باپ جو ہے وہ بڑا مطمئن ہے کہ خدا یسوع مسیح نے شریعت کو بھی پورا کیا۔ خدا یسوع مسیح نے جو جتنے بھی عہد باندھے گئے تھے، خدا یسوع مسیح نے ان سارے عہدوں کو پورا کیا، اور ان عہدوں کو پورا کر کے وہ اس قابل ہوا کہ خدا باپ کی نظر میں اس نے مقبولیت پائی، اور خدا ہوتے ہوئے بھی، خود خدا ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے فرمانبردار رہا، اور پھر صلیبی موت تک پہنچا، اور اپنا خون دے کر جو ہے اپنے ہی خون سے اس نے ایک نیا عہد ہمارے لیے لکھا، اور اس عہد میں جو ہے پھر ہم ابدی زندگی، ابدی میراث کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کی شرط کیا تھی؟ اس کی شرط یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ اب ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جو جتنے بھی جو قوانین جو عہد دیے گئے تھے اس میں ہم نے سب نے دیکھا کہ نوح کے عہد میں جو ہے ابتدائی نشان جو ہے وہ کشتی تھا، پھر جاری رہنے والا جو نشان تھا وہ یہ تھا قوس قزح، جو نسل در نسل جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے خدا نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اب سیلاب نہیں آئے گا، لیکن خدا نے ان کو کچھ لا یعنی جو میں نے ابھی دہرائے ہیں کہ خدا نے دیے کہ تم خون، گوشت کے ساتھ خون نہیں کھانا، اور کسی شخص کا، کسی آدمی کا خون نہیں بہانا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ جب عہد باندھا گیا تو خدا نے اس کو جو ابتدائی نشان دیا تھا وہ جلتی ہوئی مشعل تھی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو بے اولاد ہوں، تو میں کیسے مان لوں کہ تم میری اولاد کو اتنا بڑھائے گا۔ تو پھر خدا نے اس کے ساتھ جو عہد باندھا، ہم نے وہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے خدا نے اس کو جانوروں کو دو دو حصے کرنے کو کہا، اور خدا جلتی ہوئی مشعل کی صورت میں اس کے درمیان سے گزرا۔ خدا نے اس کو یہ نشان دیا کہ یہ جو میں نے تیرے ساتھ عہد باندھا ہے، جو میں نے وعدہ کیا ہے، میں یقیناً اس کو پورا کروں گا۔ اور جو جاری رہنے والا تھا وہ نشان، وہ ختنہ تھا جو نسل در نسل ان کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا وعدہ خدا نے کیا کیا تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور تیری نسل سے بادشاہ ہوں گے، اور تیرے صلب سے جو ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے قبیلے اور قومیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ اور زمین دینے کا وعدہ کی جو سرزمین ہے اس کا خدا نے وعدہ کیا تھا، اور اس پہ جو خدا نے شرط دی تھی اس میں خدا نے کہا تھا کہ تم خدا پر بھروسہ رکھو، یعنی مجھ پر ایمان رکھو، تو میں یہ سب تمہارے لیے کروں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو ہے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے بحر کلزم کو پار کیا،
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحر کلزم سے پار کرنے کا مطلب جو ہے انہوں نے بپتسمہ لیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی حضوری ان کو کوہ سینا پر ملتی ہے. اس کے بعد خدا نے ان کو جو ہے سبت کا نشان دیا جو جاری رہنے والا نشان ہے. اور خدا کا جلال جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ظاہری طور پر دیکھا, جو پہاڑ پر وہ دیکھتے تھے اور دور سے ہی اس کو دیکھتے تھے, ان کے قریب نہیں وہ جا سکتے تھے. اور اس کے بدلے میں ان کو مادی برکات ملی تھی, خوشحالی ملی تھی, لیکن شرط کیا تھی کہ قانون اور شریعت پر عمل کرنا ہے. اور اس میں جو ان کو یادگاری تہوار ملا وہ پاس اوور ہے, وہ عید فصح ہے, جو کہ ہم جب نئے عہد میں آتے ہیں ہمارا جو ابتدائی نشان ہے وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان ہے اور بپتسمہ ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نسل در نسل جاری رہنے والا کیا ہے, ہمارے لیے ابدی آرام ہے. جیسے کہ سبت جو ہے وہ ابدی آرام کو ظاہر کرتا ہے, ابدی میراث کو ظاہر کرتا ہے. اور ہم جو ہے ہمارے لیے بنی اسرائیل نے تو خدا کا جلال پہاڑ پر دیکھا, لیکن ہمارے لیے کتنی اچھی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. یعنی خدا کی وہ آگ, خدا کا وہ جلال ہمارے اندر ہے, خدا کی وہ قدرت ہمارے اندر ہے جس سے وہ کام کرتا ہے. اور ہمیں بہتر روحانی برکات اور بہتر وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے ہیں. اور اس کا یہ ہے کہ خدا میں یسوع مسیح پر ایمان شرط ہے, جو ہم کہہ سکتے ہیں ابتدائی نشان بپتسمہ ہے اور شرط اس کی جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان ہے. اور اس کا جو یادگاری تہوار ہے وہ آخری کھانا ہے, تہوار ہے جس کو ہم مناتے ہیں اور ہم اس کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دے کر اپنے خون سے نیا عہد ہمارے لیے باندھا ہے. اور سب سے بڑی خوبصورت بات جو اس عہد میں ہے وہ یہ کہ خدا ہمارے گناہوں پر نظر نہیں کرتا. خدا ہمارے گناہوں کو بغیر کسی محنت کیے, بغیر کچھ کیے, خدا ان کو پس پشت ڈال دیتا ہے, خدا ان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اس نئے عہد کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں, بپتسمہ لیں, اور پھر ہمارے لیے جو ہے وہ بلیسنگز شروع ہو جاتی ہیں. نہ صرف مادی برکات بلکہ روحانی برکات بھی ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور خدا کا نیا عہد یہی ہے, کیونکہ خدا جانتا ہے کہ انسان گنہگار ہے. انسان, خدا نے بڑے بڑے مطلب تجربات خدا نے کی, جیسے کہ نوح کے زمانے میں خدا نے کہا کہ انسان کا دل بدی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے. خدا بڑا ملول ہوا انسان کو پیدا کرنے سے. خدا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر کے آخر میں خدا نے ایک فضل کا دور, ہم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں بغیر محنت کیے ہوئے, بغیر کچھ کیے ہمیں گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. اور یہ سب خدا کے فضل کے سبب سے ہے, اور اس نئے عہد کے سبب سے جو ہے جو خدا یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر ہمارے لیے باندھا ہے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے, آمین.